تو مومن کی زندگی انہی اصول تو اور بہت کھول سکتا تھا میں، لیکن اسی پر اکتفا کر کے تھوڑے سے جذبات کو ڈالتے ہیں بیچ میں۔ مومن چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے اپنے؟ اتنی تقلیل اور تخفیف کیسے ہو سکتی ہے اس کی زندگی کی؟ کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے مومن اپنے آپ کو 4 اشیاء کے ساتھ؟ کیا نہیں تھے اور کیا کیا نہیں ہے انہوں نے؟ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کہاں سے آ رہی ہے، کون ہمارے کلچر کو استعمال کر کے اپنی باتیں ڈال رہے ہیں ہم میں، کون گچ مچ کر کے اپنے نظریات ڈال رہے ہیں ہمارے اندر، کون ہمارے شر کو ہی ہمارے اندر سے، اور پھر مل بھی جاتے ہیں کچھ بے وقوف اغیار کو ہماری پوری 1470-40 سال کی محنت کو برباد کرنے کے لیے مل بھی جاتے ہیں کچھ بے وقوف جو اگلوں کو پلیٹوں میں رکھ کے دے دیتے ہیں کہ جی ہاں ہیں ہم وہ جو آپ کہہ رہے ہیں۔ مومن اتنا بے وقوف اور سفیہ ہوتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوں کہ کی کردے پہنے ساڑھے نال، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ پروپیگنڈے کہاں سے چل رہے ہیں۔ آپ کے اوپر جادوگر کا فتویٰ لگایا اور آپ کا یہ کام ہے کہ میں اور آپ ہڈیاں اور کھوپڑیاں لے کے بیٹھ جائیں گھر کے باہر۔ کیا مومن ایسا ہوتا ہے؟ کیا مومن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ لا تتمنوا لقاء العدو کہاں جائے گا؟ کیا اصول ہیں دین کے؟ اللہ کہتا ہے دشمن سے ملاقات کی امید نہ رکھ، اپنا قلعہ تو سنبھالنا پہلے اپنا قلعہ سنبھال، اور اگر ہو جائے تو پھر صبر کی آگے تلقین ہے۔ ساڈے والے انہوں چڑھی دی لڑن دی، میں کوئی جہاد کا منکر نہیں ہوں، لیکن اپنا کیسے ایک مروا دوں جس کی عصمت کعبے سے زیادہ جس کے خون کی عصمت ہے، تقدس ہے جس کا، اور وہ بھی توحید والا گرا دوں، ایک موحد ضائع کروا دوں صرف اپنی ایک غلط بات کے اوپر، صرف اپنے مزاج کے اوپر۔ اور پھر وقت ہوگا تو کرے گا انسان، اگر اتنی ہی بقا کی جنگ ہے اور اتنے ہی نظریے کی بقا کی جنگ ہے تو پھر دیں گے اپنی جان کا نذرانہ جہاں نظریے کو ہٹ لگ رہی ہے اتنی بڑی۔ لیکن سانو گل ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کہاں سے کس طریقے سے مروبیت لے کے آ رہا ہے ہمارے اندر، کہاں سے مغلوبیت آ رہی ہے ہمارے اندر، کس جگہ سے تفریق آ رہی ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وضع، قطع، زمان، مکان، لہجہ، لفظوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا بات کرنی ہے، کس طریقے سے پیش کرنا ہے۔ کیا جانوروں کے حقوق ہمارے پاس نہیں تھے؟ وہ لے گیا۔ کیا پانی کے نیچے کے مخلوق کے حقوق ہمارے پاس نہیں تھے؟ وہ لے گیا اس کو۔ چینل بنا دیے انہوں نے کہ دنیا کے مخلوق کے محافظ یہ ہیں۔ کیا بلی کو کھانا نہیں دینے کے اوپر بخاری میں روایت نہیں ہے کہ اسے جہنم میں اللہ نے ڈال دیا کیونکہ اس نے حیوان کا حق نہیں ادا کیا؟ کیا کتے کو پانی پلانے کے اوپر ایک بدکار عورت کو اللہ تعالیٰ نے، جو اس وقت بدکار تو نہیں کہیں گے نعوذ باللہ، جو روش اس کی غلط تھی، اللہ نے اس کو جنت نصیب کر دی؟ اور اینیمل رائٹس کے چیمپئن وہ، ہمیں درس دیا جا رہا ہے اخلاقیات کا، ہیومن رائٹس چیمپئنز کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے انسانی حقوق کے مفقود کرنے والے لوگ ہیں۔ جس نے پورے مکے کو معاف کر دیا، جسے در بدر کر کے نکالا انہوں نے، خونم خون کر دیا، مڑ کے میرا نبی بیت اللہ دیکھ رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، مڑ کے دیکھ رہا ہے اپنے گھر کو۔ اور ظرف دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ واپس آیا اور معاف کر دیا سب کو۔ ہمیں سکھایا جا رہا ہے ہیومن رائٹس، چال بازیاں دیکھیں، نعرے دیکھیں اگلوں کے۔ ہم شدت پرست ہیں اور ہمارے کچھ بے وقوف بچے، ہمارے ہی لگتے جگر، جنہیں سمجھ نہیں آیا کہ کس طرح سے کرنا تھا، کس وجہ سے بات رکھنی تھی، کس طریقے سے پیش کرنا تھا اپنے دین کو۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے میں کتنی خامیاں ہوں گی کہ کس طریقے سے انہوں نے مکس کر کے، ہم نے 1950 میں نہیں بھانپا کہ 1990 تک وہ کیا کر جائیں گے۔ ٹیکنالوجی کے موجد اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں، یہ اصول بن چکا ہے۔ تو ہمیں بھی بنا لینی چاہیے تھی تھوڑی سی۔ یہ حدیث مومن کیسے بھول گیا کہ قومیں آگ میں جاری ہوتی ہیں، لیڈر کا کام ہوتا ہے، اہل دانش کا کام ہوتا ہے گردنوں سے پکڑ کے کھینچنا۔ تو ہمیں آگے آنا چاہیے اپنی قوم بچانے کے لیے بھیڑیوں سے، ہمیں اپنے بچے بچانے ہیں،
ہمیں اپنا خون بچانا ہے ان کے نظریات کا جواب دینے کے لیے، ان کی روش کا جواب دینے کے لیے، جو باطل حسن کے نام پر انہوں نے قباحت پیش کی ہے اس کو منہ دینے کے لیے۔ بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان؟ ستی سوچ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ دور کی دور اور لمبی بطولی زمان، لمبی جنگیں، لمبا صبر، لمبا کلیجہ۔ مسلمانوں کے بارے میں تو بات ہی یہ وائرل تھی کہ بھائی جان ان سے جنگ لو گے نا، ایک تو یہ لمبی لڑیں گے اور سکون سے جواب دیں گے آپ کو۔ کہنا پڑ گیا نا، فارس سے ایک آدمی آیا دیکھنے کے لیے، ویکھیے تھے صحیح مقابلہ کنہ دے نہ لے گا۔ تو انہوں نے پوچھا جی آپ کا امیر کہاں ہے؟ تو انہوں نے ایسے بتائی ادھر جاؤ، پھر اتنے این جاؤ، تو این جاؤ۔ حاکم کا رستہ ایسے بتاتا ہے کوئی؟ این جاؤ، تو این جاؤ، تو این جاؤ۔ سادگی دیکھیں ہماری۔ اور پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مل ہی نہیں رہے۔ پھر کہیں کسی نے کہا ادھر ہی گئے ہیں باہر۔ ایسی سکون دہ نیند دیکھی انہوں نے ان کی کہ اس نے یہ جملے کہہ دیا، تو جیت نہیں سکتا بھائی ان سے، انہیں ڈر ہی نہیں ہے کسی چیز، انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ کانوا رہبانا فی اللیل، یہ رات کے راہب ہیں، وفرسانا فی النار، اور دن میں ان کے گھوڑے نہیں رکتے بھائی جان، اور انہوں نے کچھ نہیں آتا۔ اللہ اللہ سنبھال کے رکھا تھا انہوں نے اپنے آپ کو، اور ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کہاں سے کوئی چیز گھس جائے۔